ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدماہ ابن آدم یوم القیامت عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جب تک بندہ جواب نہیں دے گا اللہ کے حضور سے اس کو ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ بڑے عام سوال ہیں، اور یہ وہ امتحان ہے جن کے پہلے سوال بتا دیے گئے ہیں اور جوابات کہاں سے تیار کرنے ہیں، کیسی تیاری کرنی ہے، ساری تفصیل بتا دی گئی۔ دنیا کے احباب ذی وقار دنیا کے امتحانات دیکھیں، اگر ایک سوال بھی پیپر آؤٹ ہو جاتا ہے، پیپر کو کینسل کر دیا جاتا ہے کہ طلباء کو پتہ چل گیا ہے، لیکن یہاں سارے سوال ہمیں بتا دیے گئے۔ احباب ذی وقار ہمیں پتہ ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے ہیں، من ربو کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ پھر بھی ہم ان سوالوں کی تیاری نہ کریں، پھر بھی ہم غفلت میں گزارے تو کتنے بڑے نادان ہیں۔ اور قیامت میں جو 5 سوال ہوں گے ان کی بھی وضاحت بتا دی گئی ہے کہ یہ سوال ہونے ہیں، ان کی تیاری کر لو، دنیا کے اندر اس کی تیاری کر لو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندے کو اللہ کے بارگاہ سے ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا ہو، میرے بندے بتا، میں نے تجھے عمر دی تھی، عمر کہاں فنا کر کے آیا ہے، عمر کہاں گزار کے آیا ہے، تیری عمر کہاں گزری ہے، تیری عمر لو لام میں گزری ہے یا اللہ کی عبادت میں گزری ہے، عمر کا ایک حصہ میں نے تجھے عطا کیا تھا، بتا عمر کہاں ضائع کر کے آیا ہے۔ آپ کو اور مجھے اس سوال کا جواب دینا ہوگا، عمر کا ایک ایک لمحہ ہمیں بڑی احتیاط سے گزارنا ہوگا، تب اس کا سوال کے جواب سے ہم درستگی سے گزر جائیں گے۔ دوسرا سوال ہوگا شبابہ فیما ابلاغ، دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاغُ، بتا جوانی تیری کہاں گزری ہے۔ جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا، تیری جوانی کرکٹ کے میدانوں میں تو نہیں گزری، تیری میدانی سوشل میڈیا پہ تو نہیں گزر گئی، تیری جوانی غفلت میں تو نہیں گزر گئی۔ اور یاد رکھیں احباب ذی وقار، اس سوال کے جواب کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی ترغیبات دے رکھی ہیں کہ جوانی میں عبادت کرو گے تو یہ اجر ملے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اس سوال کے جواب کی ترغیب کے لیے حضور نے اور احادیث مبارکہ میں بیان فرما کے رکھا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس وقت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور ان 7 میں سے ایک وہ نوجوان وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے گی، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ جس کی جوانی اس عبادت میں گزرے گی تو اس کے لیے تو آسانی ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ سب سے اہم کام ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے پر قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود، قادر ہونے کے باوجود کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، پوری قدرت رکھنے کے باوجود وہ گناہ کو اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، یہ تقویٰ کا بڑا مقام ہے کہ وہ خوش نصیب ہے جس موقع پہ اپنے آپ کو گناہ بچا لیتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور جوانی میں عبادت کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے، جوانی میں توبہ کرنا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ جب بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کیا ہم جوانی کو ضائع کر دیں اور اس وقت عبادت کریں گے جب ہم سیدھی طرح سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے؟
کیا اس وقت ہم پرہیزگار بنیں گے جب گناہ کے اوپر قدرت بھی نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے بھائی پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری، جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگلا سوال ہوگا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا؟ قیامت میں یہ سوال ہوگا۔ آج دنیا میں سب کی فکر ایک بات کے اوپر لگی ہے، بس مال آنا چاہیے، ادھر سے آئے ادھر سے آئے مال آنا چاہیے۔ گھر کے 10 افراد ہیں، سارے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ساری زندگیاں مال کو اکٹھا کرنے میں گزار دی ہیں۔ مال کے ہرس نے رشتوں کے تقدس کو ختم کر دیا ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ختم کر دیا ہے، بیٹا باپ کو مال کی وجہ سے قتل کر رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے مال کی غرض سے، مال کی ہرس سے۔ اسی مال کے متعلق آخرت میں پوچھا جائے گا، بھئی مال کہاں سے کمایا؟ آج ہم کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ علماء سے پوچھ لیں کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے؟ یہ اس کے اندر کوئی حرام کا پہلو تو نہیں، کوئی اس کے اندر سود کا پہلو تو نہیں آ رہا؟ کام کرے شروع کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہوگا، اور حلال اور حرام کی تمیز معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جس مال کے پیچھے ہماری ساری دوڑیں ہیں، اس مال کے لیے قیامت میں پوچھا جائے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا ہے؟ کیا رشوت سے کمائی کر کے تو نہیں آیا؟ کیا چوری اور ڈکیتی سے تیرا مال تو اکٹھا نہیں ہو گیا؟ کیا اسمگلنگ اور دیگر غیر اور ناجائز ذرائع سے تیرا مال تو اکٹھا نہیں ہوا؟ غریبوں کا حق چھین کے تو نہیں آیا؟ یتیم کا مال، یتیم کی جائیداد اپنے حصے میں لگا کے تو نہیں آیا؟ یہ سارا پوچھا جائے گا، اور اس کے متعلق ہمیں جواب دینا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا۔ اگلا سوال ہوگا وَفِي مَا أَنفَقَهُ، مال تو نے کما لیا، بتا مال تیرا خرچ کہاں پہ ہوگا، کن کاموں پہ خرچ ہوا ہے؟ تیرا مال دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے مقدمات پہ تو نہیں خرچ ہو رہا؟ تیرا مال اس مقدمات میں جیتنے کے لیے، ایک جج کو خریدنے کے لیے 5 کروڑ تو تیرا خرچ نہیں ہوا؟ تیرا مال کہاں کہاں پہ خرچ ہوا ہے بتا۔ اور خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو کہے گا مالک میرا مال تو تیرے گھروں کی آباد کاری پہ خرچ ہو گیا۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میرا مال تو تیرے گھر کی تعمیر میں خرچ ہوا ہے، میرا مال تو غریبوں کی مدد پہ خرچ ہوا ہے، میرا مال تو طلباء کی خدمت میں خرچ ہوا ہے، میرا مال دینی مدارس پہ خرچ ہوا ہے، میرا مال نیک کاموں میں خرچ ہوا ہے، دین اسلام کی اشاعت میں میرا مال خرچ ہوا ہے۔ وہ خوش نصیب ہوگا جو یہ کہہ رہا ہوگا مالک میرا مال تو دین اسلام کی اشاعت کرنے والی کتابوں پہ خرچ ہوا ہے، علماء دین کی خدمت پہ خرچ ہوا ہے، نیک کاموں میں خرچ ہوا ہے، تو پھر تو اس کے لیے کمال ہو جائے گا، پھر تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اب آپ ذی وقار ہمیں سوچنا ہے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، اور مال ہمارا جا کدھر رہا ہے، کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، اس کے متعلق ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور قیامت میں آخری سوال ہوگا، بہت عام سوال ہوگا کہ علم دیا تھا، اس علم پر عمل کتنا کیا تھا؟ یہ ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے طبقے کے اندر قول اور فعل میں کھلا تضاد پایا جا رہا ہے، بہت کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اللہ معاف فرمائے، اور دعا کیا کریں ہمارے لیے بھی، اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اگر اس میں عمل نہیں ہوگا، قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ تم کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ لوگوں کو آج ہمارے 2 گھنٹے کے خطبے، لیکن اثر نہیں ہے، ہر ہفتے جمعے کا 1 گھنٹے کا خطبہ، لیکن معاشرے میں اصلاح نہیں ہو رہی، ہمارے محافل ساری رات خطبات میں گزر جاتی ہے، لیکن کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ وجہ یہ ہے کہ زبان سے تاثیر ختم ہوتی جا رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور جس عالم دین کی گفتگو سن کر آپ کے دل پہ چوٹ لگے، جس عالم اسلام کے مبلغ کی تبلیغ کا آپ کو دل پہ اثر ہو، اس کی زبان میں آپ کو تاثیر لگے، آپ سمجھ لیں کہ اس کی زبان کے پیچھے اس کا عمل بھی موجود ہے، یہ باعمل ہے،
اس لیے دعا کریں. یہ بہت بڑی وعید ہے اور بڑا مشکل ترین کٹھن مرحلہ ہے. معراج کی رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم نہیں دکھائی گئی کہ لوہے کی بڑی بڑی کینچیوں کے ساتھ ایک قوم کی زبانوں اور ہونٹوں کو کاٹا جا رہا. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی حضور یہ آپ کی امت کے وہ فتنہ باز خطیب ہیں جو کہتے تھے لوگوں کو خود عمل نہیں کرتے. اس لیے عمل بڑا ضروری ہے. اور یہ صرف علماء دین کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے پاس جتنا علم ہے، جتنا کسی کے پاس علم ہے، اس علم پر عمل ضروری ہے. اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو یہ اس کے لیے بھی وعید موجود ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ 5 سوالوں کی تیاری قیامت کے دن جو ہونی ہے اس کی تیاری نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.